بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. محترم طلباء، آج کا سبق نمبر 166 اور آیت نمبر 173۔ اس آیت کا عنوان ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ مشرکین حلال سمجھتے ہیں، تو گویا کہ رد ہے تحلیلات العباد۔ بندے جن چیزوں کو حلال کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہو سکتی۔ پہلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ اللہ نے جن کو حلال کیا تو یہ ان کو حرام سمجھتے ہیں اور ایسا مت کرو، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اور اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو یہ حلال سمجھتے ہیں، گویا کہ تحلیل کرتے ہیں ما حرمہ اللہ۔ تحلیل معنی حلال بتاتے ہیں، ما اس چیز کو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام بتایا، اس چیز پر گویا کہ رد ہے، یعنی تحلیل ما حرمہ اللہ کے اوپر رد ہے اس آیت میں، اس کا عنوان ہی بنے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: یقیناً حرام کیا اللہ نے تم پر مردار جانور کو اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن کو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، یا وہ جانور جن کو غیر اللہ کے تقرب اور خوشی کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ بس جو آدمی مجبور ہو جائے اس کے کھانے کی طرف لیکن لذت طلب کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو نہیں ہے اس کے اوپر گناہ، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اگر کمی زیادتی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ انما یہ کلمہ حصر ہے جو اللہ اور ما کا ما اور اللہ کا معنی دیتا ہے، یعنی نہیں حرام تم پر مگر یہ مذکورہ چیز۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام محرمات تو یہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو قرآن میں حدیث میں ذکر ہے اس کے علاوہ؟ تو جواب دیا ہے یہاں پر کہ انما میں جو حصر ہے یہ باعتبار اصول المحرمات کے ہے، کہ محرمات کے جو اصل ہے تمام ادیان میں مشترک، دین عیسیٰ اور موسیٰ اور پہلے دینوں میں اور اس دین کے اندر جو مشترک چیزیں ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں بڑی اہم۔ اور یہود چونکہ ان چیزوں کو حلال جانتے تھے تو ان پر تردید کے اعتبار سے حصر کیا ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے محرمات نہیں ہیں۔ انما یقیناً حرام کیا علیکم تم پر اللہ نے المیتۃ مردار جانور۔ مردار جانور سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جو شرعی طریقے سے جس کو ذبح نہ کیا جائے، مثلا جس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا پہاڑ سے گر کر مر جائے یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے اس کو مار دیا جائے یا ویسے بیمار ہو اور کھڑا کھڑا مر جائے تو یہ المیتہ میں داخل ہے، یہ حرام ہے۔ البتہ حدیث میں استثناء موجود ہے کہ احلت لنا المیتتان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے، الجراد والسمک، ٹڈیاں اور مچھلیاں، یعنی بغیر ذبح شرعی کے یہ حلال ہے۔ تو کچھ قدرے میتہ کے اندر تخفیف موجود ہے۔ والدم اور بہتا ہوا خون بھی حلال ہے، حرام ہے، کیونکہ سورہ انعام کی آیت میں دمم مسفوحن جو بہنے والا خون ہے۔ البتہ جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہے تو اس کو اگر پکا لیا جائے تو وہ درست ہے، البتہ نظافت کے خلاف ہے لیکن ہے جائز۔ تو دم کے اندر بھی تخفیف ہے کہ 2 قسم کے احلت لنا الدمان، ہمارے لیے 2 قسم کے خون حلال ہے، الکبد والطحال، کلیجی اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری کیا نام ہے تیلی جس کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں حلال ہیں۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ تو خنزیر اصل میں گوشت ہو گئے، ہڈیاں ہو گئی، اس کے بال ہو گئے، اس کے چمڑا چربی سب کچھ حرام ہے، لیکن ذکر لحم کو کیا ہے عرف پر محمول ہے، عرف میں زیادہ تر استعمال گوشت کا ہوتا ہے۔
اب بھی امریکہ اور برطانیہ کے ممالک میں ہوٹلوں کے اندر یہ خنزیر کو زیادہ پکایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ خنزیر کے بال جو ہے وہ چونکہ سخت ہوتے ہیں تو بطور سوئی کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ دھاگے کے ذریعے کسی چیز میں مجبوری کے وقت۔ وما، اور وہ جانور اہلا جس کو ذبح کیا جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، پس جو آدمی مجبور کر دیا گیا الی اکلہ، معنی اس حرام کے کھانے کی طرف، تو مجبوری کا معنی یہ ہوگا کہ اس پر جبر کیا جائے، اکراہ کیا جائے، زور کیا جائے کوئی کہ یہ حرام کھاؤ ورنہ تمہاری جان چلے جائے گی، تو پھر کھا سکتا ہے۔ اضطر معنی مجبور کر دیا گیا، بے بس اور لاچار کر دیا گیا اس کو، یا یہ کہ حالت بھوک کی وجہ سے، فی مخمصۃ، جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ اس کے کھانے کی طرف مجبور ہو گیا، اگر نہیں کھاتا تو مر جائے گا، لیکن شرط لگائی کہ غیر باغن، بغا یبغی کا معنی طلب کرنا، لذت چاہنے والا نہ ہو، یا باغن کا معنی ہے جو اپنے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے خلاف باغی نہ ہو، جو مسلمانوں کی حکومت کے خلاف باغی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق، اگرچہ یہ تفسیر بھی منقول ہے، یا باغن معنی لذت لینے والا نہ ہو، احناف کے ہاں یہ تفسیر، یہ دونوں تفسیر صحیح ہے۔ ولا عادن، حد سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، جو رمق، صد رمق یعنی بھوک بند کرنے کے لیے کھائے، اس سے حدود سے زیادہ نہ کھائے۔ اور یہ ولا عادن معنی یہ کہ وہ ظلم کرنے والا نہ ہو، عادی کا معنی متعدی یعنی شرک اور کفر کرنے والا جو ہے وہ عادی، وہ مراد نہیں ہے۔ تو فلا اسم علیہ، نہیں ہے گناہ اس آدمی کے اوپر جو ان صورتوں میں کھائے گا، اگر اس نے بقدر ضرورت کھایا اور حد سے زیادہ نہ کھایا اور لذت حاصل نہ کی، یا اسی طرح مسلمانوں کے خلاف باغی نہ ہو اور وہ مشرک اور مبتدی بھی نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو اس سے کمی کوتاہی انسان ہے، کھانے پینے میں تھوڑا بہت غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ مہربان ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کا جو جملہ ہے آیت ہے، اس میں مفسرین کی 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول وہ عام مشہور ہے، یہ ابن جریر رحمہ اللہ، جلالین وغیرہ عام تفسیر نے نقل کیا ہے، اور یہ قول ابن ربیع اور زید سے ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ما سے مراد جانور ہے، اور اہل بمعنی ذبح کے ہے، اہل ذبح کے معنی میں، اور بہی یہ با فی کے معنی میں ہے، اور لام جو ہے یہ با کے معنی میں ہے، اور مضاف محذوف ہے بغیر اسم اللہ۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ وما، وہ جانور اہلا کے ذبح کیا گیا، بہی با زائدہ کرو، معنی اس جانور کو ذبح کیا گیا، وما وہ جانور اہلا کے ذبح کیا گیا، بھی اس جانور کو، تو بغیر اسم اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام، کسی قبر والے کا، بابے کا، ولی کا، بزرگ کا، بت کا، کسی چیز کا بھی نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے۔ یا وما اہلا کے ذبح کیا گیا، فی ہی اس ذبح کے وقت، بابا معنی فی کے، تو معنی ذبح کیا گیا ہے، اور فی ہی اس ذبح کے وقت اس پر نام لیا گیا لغیر اللہ، غیر اللہ کا۔ حاصل یہ نکلا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہے، اس کا استعمال کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ منقول ہے، یہی بھی ابن جریر نے نقل کیا، ضحاک، مجاہد، قتادہ سے، اس صورت میں ما اہلا، یہ اہلا رفع الصوت، آواز بلند کرنے کے معنی میں ہوگا، اور لام تقرب کے لیے ہوگا۔ لام تقرب کا یہ معنی ہوگا کہ غیر اللہ کے نظر و نیاز، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے نظر و نیاز کے لیے جو چیز نیت سے منتخب کر دی جائے۔ معنی یہ کہ وقت ذبح اگرچہ اللہ کا نام لیا جائے، لیکن یہ کہ نیت میں ارادہ یہ ہو کہ یہ مزار کے لیے ہے، یہ بت کے نام پر ہے، یہ آستان شریف کے لیے ہے، تو اس صورت میں یہ جانور کے حرام ہوگا اگرچہ اس پر ذبح کے وقت بسم اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ معنی ہوگا وما وہ جانور اہلا کے آواز لگ گئی ہے، بھی اس جانور کے اوپر،
لغیر اللہ معنی لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے، اگرچہ اس کے اوپر صرف نام لگ جائے کہ یہ فلاں مزار کا ہے، فلاں ولی کا ہے، فلاں بابے کا ہے یہ جانور، اور پھر اس کے لیے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں یا نہ لیں۔ یہ تفسیر، اس کی تائید بھی بہت سارے مفسرین سے منقول ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ لو ان، امام راضی اور نشاپوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں لو ان مسلمان ذبح ذبیحۃ، اگر کوئی مسلمان ذبح کرے کسی چیز کو، وقصد بہا تقرب الی غیر اللہ، اور مقصد اس کا غیر اللہ کو خوش کرنا ہو، تو ذبیحتہ حرام، اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور سارا مرتدن، یہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے فرزدق کے بارے میں کہ وہ انہوں نے جو اونٹ ذبح کرتے تھے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے کہا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ابن عاشور ایک مفسر التحریر والتنویر، تو اس نے بھی کہا کہ غیر اللہ کے نام کے لیے نیت کرنا، نظر کرنا یہ حرام ہے۔ ثناء اللہ امرت تسری اور نواب صدیق خان اور شاہ عبدالعزیز، یہ انہوں نے بھی اس کو حرام کہا ہے۔ تیسری صورت ہے ما سے مراد مطلق جانور اور غیر جانور عام لیا جائے، اور اہلا بمانا رفع الصوت کے ہو، اب معنی یہ ہوگا ما وہ چیز، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ مٹھائی ہے، چاہے وہ نمک ہے، یا وہ تیل ہے، یا وہ غلاف ہے، جھنڈا ہے، کوئی بھی چیز ہو، اہلا معنی آواز لگ جائے بھی اس چیز کے اوپر کہ یہ مزار کا ہے، یہ ولی کا ہے، یہ بت کا ہے، فلاں، لغیر اللہ معنی لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ یہ معنی تفسیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور تفسیر فتح المجید یہ عبدالعزیز باز کی ہے، اور اسی طرح اسی معنی ما اہل بمعنی ما تکلم کے ترجمہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناسک میں ما اہل بمعنی ما تکلم کے کہا جس پر بات کی جائے، یعنی بول دیا جائے، کلمہ کہا جائے۔ تو احلال اصل میں رفع الصوت کو کہتے ہیں، اصل احلال وہ ذبح کے معنی میں نہیں ہے۔ ہاں جن مفسرین نے اہل ذبح کے معنی میں لیا ہے، یہ تفسیر بطور تخصیص نہیں ہے کہ اہل ذبحی کے معنی میں ہے، بطور تمثیل ہے، یہ ایک مثال پیش کی ہے، اور ان کے زمانے میں چونکہ یہ مثال تھی اس لیے وہ معنی ذکر کیا جائے۔ بعض متاخرین نے مفسرین میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ ما سے مراد وہ بات ہے، قول، ما وہ آواز، اہل بھی جس آواز کو بلند کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، وہ کلمہ شرکیہ وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ مختلف معنی مفسرین نے جو تین معنی ہیں یہ منقول ہے متقدمین مفسرین سے، اور آخری جو معنی ہے یہ متاخرین سے منقول ہے۔